باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 8 سبجیکٹ اردو، موضوع نوبل انعام کی کہانی، صفحہ نمبر 32. بچوں، کل تک ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو نوبل پرائز جس نے یہ نوبل پرائز کا اس کا نام دیا ہے، جس نام سے یہ ہوا ہے، اس کا نام تھا الفریڈ نوبل. وہ سویڈن کا رہنے والا تھا اور 1896 میں 63 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. رہتے تھے وہ سویڈن میں اور 63 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. الفریڈ نوبل جس کا نام تھا، جس کے نام پر یہ نوبل پرائز تھا. الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے. وہ ایک تاجر کے معنی ہے تجارت کرنے والا. وہ اس کا والد کہتے ہیں باپ کو، والد کے معنی ہے باپ. یعنی الفریڈ نوبل کا باپ تاجر تھا، ایک تجارت کرنے والا بندہ تھا، جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے. دیوالیہ ہونا، بہت غریب ہونا. تو اس کی گھریلو پوزیشن جو تھی، گھریلو حالات جو تھی، وہ بہت خستہ ہو گئی تھی. دیوالیہ ہو گیا تھا وہ. یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھونے پڑا. چونکہ الفریڈ خود بہت قابل اور ذہین بچہ تھا، جب وہ تجارت میں لگا تو اس کو تجارت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس لیے اس میں پونجی کا لفظ آیا ہے. پونجی کے معنی ہے دولت، مال و دولت. اس کی جتنی بھی ہاتھ دھونا یعنی ختم ہونا، ہاتھ سے جانا، جتنی بھی اس کی باقی جو بچی تھی، اس سب کو اس نے برباد کیا. چونکہ وہ اگرچہ وہ قابل تھا، لیکن تجارت میں مہارت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب برباد ہو گئی. اس کی وہ بچی رہی صحیح وہ کسر اس نے اس کو نکال دی. الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. جب وہ 9 برس کے تھے تو انہوں نے اتنی غریبی آ گئی تو وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے. اس شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا، یعنی دارالحکومت تھا، جہاں پر حکومت کا کارزار چلتا ہے. اسی کو کہتے ہیں دارالسلطنت، یعنی دارالحکومت کہتے ہیں. دارالحکومت بھی ہم اس کو کہتے ہیں. وہیں یہ چلے گئے. کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی رہی. اس کی تعلیم گھر پر ہی رہی. اس کو انہوں نے کیونکہ اتنی پوزیشن ہی نہیں تھی ان کی، اتنی حالت ہی نہیں تھی ان کے کہ اس کو کسی سکول میں داخلہ لیں. جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے. پھر جب ان کی پوزیشن، ان کی حالت تھوڑی سدھر گئی تو گھر والوں نے اس کو باہر سکول بھیجا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے. انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا. الفریڈ یہ جو تھا، پھر اس نے یورپ کا بھی دورہ کیا اور اس نے کئی زبانیں سیکھیں، کہ نئی مزید زبان تہ ہیچتم، اور وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے. الفریڈ پھر اپنے باپ کے ساتھ سائنس کے تجربہ کا جمع ہے تجربات. یہ اب تجربات کرنے لگے، سائنس کے تجربات کرنے لگے اپنے والد کے ساتھ. 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو وہ ماہر انجینئر تھے اور ماہر کیمسٹری تھے. 2 سبجیکٹس میں، 2 مضامین میں وہ ماہر تھے. ماہر کے معنی ہے جو جاننے والا ہو، اچھی طرح سے جو جاننے والا ہو. تو انہوں نے نائٹرو گلسرین دریافت کی. انہوں نے ایک چیز دریافت کی جس کا نام رکھا گیا نائٹرو گلسرین. اس کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا. پھر اس نے ڈائنامائٹ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود کہتے ہیں اس کو، یعنی شعلہ اس کو کہتے ہیں، شورا اس کو کہتے ہیں. یا یہ اکہ قسمک یہ مانتو تھی اکہ قسم یہ آسان اکہ قسمک گندک ات ون اس ماچس تھی دان معمولی رگڑ تک بنان تو اتھے کن اکہ قسم ماچس اتھے کن امی نوعیت آسان معمولی اگر ات نار لگہ یہ پتہ بڑ کوہ یہ وڑاوان.
جس کی ذرا سی مقدار بڑے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے. بڑی بڑی کوہ ام کہ معمولی پینت سۭتۍ ہٮ۪کان تباہ گژھِتھ. خود الفرڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی. اخ واقعہ گو کہ امس یس بوے اوس لۄکُٹ بوے جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کی بھی موت ہو گئی ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے. ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا, یعنی بہت مشکل. بے حد مشکل ہونا بہت مشکل. یہ اوس واریاہ مشکل کہ پتہٕ اگر أمۍ یہِ بنو مگر یہ کِتھ کٔنٮ۪تھ ڈالون أسۍ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ. لیکن الفرڈ نے وہ ترکیب یہ ڈھونڈ نکالی. الفرڈ اوس یوٗتاہ قٲبِل أمۍ بنو یہِ تہِ یہِ کِتھ کٔنۍ أمۍ بنو اَمہِ خٲطرٕ تہِ ہوو أمۍ اکھ طریٖقہٕ اکھ کہ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو یہِ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ نِتھ تاکہ نۄقصان ہیٚکہِ نہٕ وٲتِتھ کینٛہہ, جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے. حفاظتہٕ سان ہٮ۪کون یہِ أسۍ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ نِتھ. الفرڈ نوبل بہت محنتی تھے, یہ اوس محنتی انسان. وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے, دۄہ رات اوس یہ کٲم آسان کران. انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی. یہ اتنا محنتی تھا کہ اپنی محنت کی وجہ سے یہ اس نے کافی دولت کمائی. وہ بہت فراق دل بھی تھے, فراق دل یعنی وسیع دل. أمۍ سُنٛد دل اوس واریاہ وسیع اوس أمۍ سُنٛد دل, تِکیٛازِ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے لیے کہ رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنائے. أمۍ تھوٚو نہٕ أمۍ رۄپیہِ کماونہٕ سۭتۍ گوٚو نہٕ یہِ پنٛنِسٕے پانَس کُن کِہیٖنۍ بلکہِ أمۍ تھوٚو پنٛنٮ۪ن موٚزوٗرَن ہُنٛد پنٛنٮ۪ن کٲم کر یِم أمِس پنٕنۍ سٲتھی تَتھ منٛز کٲم ٲسۍ کران تِمَن ہُنٛد تہِ تھوٚو أمۍ خیال. تِہنٛدِ خٲطرٕ تھٲو أمۍ مکان بنٲیِتھ تِمَن اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. یہِ أمِس نفع اوس اَتھ منٛز یِوان, یِم أمِس اَتھ منٛز کٲم کرن وٲلۍ نفر ٲسۍ آسان, یہِ اوس یِمن تہِ پنُن تَتھ منٛز حصہٕ دِوان. باقٕے وسلام.